ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ چوتھے پارے کا خلاصہ۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے زمین کا سب سے پہلا اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کو بیان کیا، کتنا بابرکت ہے وہ بیان کیا۔ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم بولے تو مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اب وہ پتھر اگر اوپر چڑھنا ہوتا تو وہ سوئی کی طرح اونچا ہو جاتا تھا، اگر نیچے اترنا ہوتا تو وہ نیچے ڈاؤن ہو جاتا تھا، تو اس پتھر کو بولتے مقام ابراہیم۔ وہ پتھر بھی کعبۃ اللہ کے یہاں ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کے پاؤں سے نکلا ہوا پانی زمزم کنواں، وہ بھی وہیں ہے۔ اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو بندہ داخل ہو جائے وہاں تو پھر اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حج کو بیان کیا۔ حج جس کے لیے حج کی استطاعت ہے وہ حج کرنا چاہیے۔ استطاعت کا مطلب یہ آدمی حج کو جا کر وہاں رہنے کا خرچہ، پیسہ، اور ان جانے کے بعد حج کو اس کے گھر والوں کے لیے پیسہ لینا۔ چپ کے چلے گیا بولے تو فرض ہے وہ چلے گیا، بیوی بچوں کو کیا بھی دیکھنا چلے گیا، کیا کرنا ہے؟ یا پھر عورت کے لیے حج کو جانے، مرد کے لیے تو وہ شرط، مرد جا رہا بولے تو مرد وہاں جانے کے بعد کسی بھی ملک نہیں کھانا۔ ہمارے درس خان میں سب چیزیں آ گئے تھے، وہاں جا کر مغرب نہیں کھاتے رہنا، اپنا توشہ تیار کر کے جانا، یہ سب چیزیں قرآن مجید میں آ گئے تھے۔ تو توشہ لے کر جانا وہاں جا کر، مرد کے لیے تو وہاں جا کر کسی سے مانگنا نہیں، خرچہ لے کر جانا، گھر میں چھوڑ کر جانا بیوی بچوں کو تو پھر ان کا خرچہ دے کر جانا۔ ان چلے جاتا بولے تو پھر یہاں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، تو پھر جا نہیں سکتا، سب انتظام کر کے جانا پڑے گا۔ اچھا، عورت اگر حج کو جانا چاہتی ہے تو اس وقت میں کیا مسئلہ ہے؟ عورت کو حج کو جانا ہے تو اس کے لیے کوئی اس کا محرم ہونا پڑے گا۔ بغیر محرم کے عورت کو اگر حج فرض بھی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی عورت اس کے ساتھ جب تک محرم نہیں ہوگا تب تک عورت جا نہیں سکتی۔ پرسوں اتنے حضرت ہمارے مزمل صاحب آج کے دن کرنول میں حج کیمپ ایک مرتبہ ہوا تھا۔ اس سال مطلب رضا بقرعید کے پہلے لوگ حج کو جاتے نہیں، تو تب ایک حج کیمپ ہوا تھا۔ تقریباً حضرت کا 2.5 گھنٹے بیان ہوا حج کیمپ پر۔ تو وہاں حضرت نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ عورت کو اگر حج فرض بھی ہو گیا تو عورت کو حج فرض ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، شوہر، بھائی، بیٹا، باپ، چچا، ماموں، یہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہوتا وہ لوگ، اگر کوئی اس کا محرم نہیں ہے تو عورت پر حج فرض ہونے کے بعد بھی پھر بھی وہ عورت تنہا سنگل جا نہیں سکتی۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت بیان کیے تھے، مجھے یاد آ گیا، بیان کر دیا۔ تو یہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا، نہیں کرنا چاہتا، تنہا جانا نہیں، اور فتنہ ہی فتنہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو بیان کیا۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا؟ نبی اور صحابہ والے، ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اور اہل بدعتی لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اللہ وہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت کی تعریف کیا، امت محمدیہ کی فضیلت اللہ بیان کیا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، یہ اللہ مومنوں کی صفات بیان کیا، امت محمدیہ کی تعریف کیا۔ اب یہاں اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جو اسباب اختیار کرنا چاہتے ہیں اختیار کر سکتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے جو اسباب اختیار کرنا چاہتے ہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اسباب کیا اختیار کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے کیا اسباب اختیار کر سکتے ہیں؟
سپوز مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہر ایک کے پاس فون رہتا ہے، تو میڈیا کا استعمال کرو، سوشل میڈیا ہے. اب پرنٹ میڈیا میں کام نہیں کر سکتے، اس کی پرمیشن لینا، اس کی پرمیشن لینا، یہ سب بڑی پنچات ہو. سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے، اس سے کام کرو، اس سے دین پھیلاؤ، حق بات دوسروں تک پہنچاؤ، صحیح استعمال کر کے صحیح دین لوگوں تک، دنیا تک پہنچاؤ. میڈیا سے کام کرو، اچھی باتوں کو پہنچاؤ، اور جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان باتوں کا رد اور دفاع کرتے رہو، ان کو یہ غلط ہے بولتے رہو. وہ اللہ یہاں بیان کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے کل بھی بات آئی تھی، کافروں سے مشرکوں سے قلبی تعلق نہیں رکھنا. کل بھی بات آئی تھی 3 پارے کے اندر، آج بھی بات آ رہی ہے، پھر بھی بات آئے گی 6 پارے کے اندر. اللہ بار بار بولتے رہیں گے، جو غلطی لوگ کرتے رہیں گے اللہ سے بولتے رہیں گے. تو آج بھی بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. تم کیا سمجھتے ہو کافر لوگ تمہارے دوست ہیں، میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہے، ان کی میٹھی زبان کے اندر کڑواپن زیادہ ہے. ظاہر میں وہ مٹھاس پھینک رہی سو، اندر دیکھے تو ان کی مٹھاس سے بھی ان کا کڑواپن بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ان کی میٹھی میٹھی باتوں پہ تمہیں جان رکھو، ان کے اندر بہت کڑواپن ہے. تو کافروں سے دوستی نہیں رکھنا. ہاں البتہ لین دین کے معاملات میں کافروں سے لین دین کے حد تک معاملات وغیرہ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان سے راز کی باتیں بولنا، ان سے قلبی تعلق رکھنا یہ نہیں چلے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے 3 غزوات کا تذکرہ کیا، 3 جنگوں کا تذکرہ کیا. جنگ بدر، جنگ احد اور غزوہ حمراء الاسد. 3 غزوات کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بدر، احد اور غزوہ حمراء الاسد. 3 غزوات کو بیان کیا. یہ 3 غزوات کو اللہ تعالیٰ نے 50 پر 5 آیات کے اندر بیان کیا. اب یہاں اس آیت کے اندر، اس صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو بیان کیا. غزوہ بدر کا تو کیا، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی جنگ اسلام کی، اسلام اور کافروں کے بیچ میں سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی. مسلمان اور کافروں کے بیچ میں تمیز کرنے والی جنگ، فرق کرنے والی، حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے تمیز کر کے فرق کر کے بتا دی. کافروں کو اس وقت شکست ہوئی، ہار گئے کافران. مسلمان کمیز تھے، کافر زیادہ تھے، پھر بھی ہار گئے کافران. پھر اس کے بعد پھر ہوا کیا، پھر کافر لوگ 1 سال تک مسلمانوں کو ہرانے کے لیے تیاری کرتے رہے. تیاری کر کے پھر 1 سال کے بعد پھر تیاری کر کے پھر جنگ کو آتے ہیں. جنگ بہت غائب ہوتی ہے، تذکرہ یہاں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کیا. اللہ نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے اس کے بعد میں اللہ وہاں فرماتے ہیں، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ نیک لوگ کون، الذین یذکرون اللہ، جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وقعودا، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اگر وہ سو بھی جاتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کی خلقت، اللہ کی کاریگری، اللہ کیسے بنایا آسمان کو، ایسا اللہ کی مخلوق کے بارے میں، اللہ کی کاریگری کے بارے میں اور فکر کرتے رہتے ہیں. تو ولی بننے کے لیے اللہ کی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 وقت کی پڑھ لے تو کافی ہے. رمضان ہے، تراویح پڑھ لو، وتر پڑھ لو، کافی ہے. آسان راستہ ولی بننے کے لیے کیا ہے، حرام کو چھوڑنا، سوچ وہ ہے سوچ نہیں بول کر نہیں. آسان راستہ کیا، اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور کرتے رہنا. اس سے آدمی اللہ تک بہت جلد پہنچ جاتا. اللہ کیسے بنایا، میرے ہاتھ کے اندر ہڈی کون بنا سکتا ہے؟ اگر اللہ ایسا یہ بینڈ ہونے نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی اگر رکھتا تو اللہ تعالیٰ. اب میں دیوالا لے کر میں کھاتا نہیں تھا، جب مجھے بھوک لگتی تو مجھے بھوک لگی تو ساتھ میں کسی کو اٹھانا پڑتا تھا، اس لیے کہ ان بیٹھے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے، میں بازو بیٹھوں گا تو مجھے کھلائے گا، اسے بھوک لگی تو مجھے بلائے گا. میں کیا کروں گا، میں دیوالا لے کر اس کے ہاتھ میں، اس کے منہ میں ڈالوں گا. یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بیٹھ رکھا ہے. اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. یہ ہر چیز میں آدمی ایسا غور کرتا جائے گا تو ایسا آدمی بہت جلد ولی بن سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے. تو یہ اللہ کو بیان کیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سورہ چل رہا تھا سورہ آل عمران. تو سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو پھر کیا کرو، صبر سے کام لو، ہمت ہارنا نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، ہمت سے، حوصلے سے اور شجاعت کے ساتھ بلند مرتبے اور بلند حوصلے رکھ کر کام کرتے رہنا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا. آگے سورہ نساء. نساء مطلب کیا اس کا، سورہ نساء کا معنی عورتیں. اب یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے، پورے قرآن مجید میں
سورۃ الرجال مردوں کا سورہ ایسا نہیں ہے. سورہ نساء کا مطلب کیا؟ نساء کا تو معنی کیا؟ عورتیں. چونکہ اس سورہ کے اندر عورتوں کے مسئلے اللہ بیان کیا ہے، عورتوں کے پراپرٹی کے مسائل، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ان کے مسائل، بیوی شوہر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پہلے اسٹیج میں کیا کرنا ہے، دوسرے اسٹیج میں، وہ سب مسئلے کی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس لیے عورتوں کو کم از کم پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھے تو بھی 2 سوروں کا ترجمہ تفسیر عورتوں کو پڑھا دینا، کم سے کم 2 سوروں کا. ایک سورہ نساء، دوسرا سورہ نور 18 پارے میں ہے. کم سے کم یہ 2 سوروں کا ترجمہ مسائل کا اس کے اندر. اگر یہ 2 سوروں کا ترجمہ تفسیر ہماری عورتوں کو اگر سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 2 سوروں کو پڑھنے سننے سمجھنے کے بعد گھروں کے اندر جنت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. ورنہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو پھر لڑیاں جھگڑے کوٹا کچرا ہوتے رہیں گے. ان سوروں کو پڑھنا چاہیے، عورتوں کے اندر ہونا چاہیے یہ. تو سورہ نساء، تو پوری قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں رکھا. اب سورہ نساء کا مطلب کیا؟ عورتیں، عورتوں کے بارے میں احکامات ہے. پورے قرآن میں کہاں بھی سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے بارے میں احکامات یا مردوں کے بارے میں سورہ نہیں ہے. عورتوں کے بارے میں سورہ نازل کر دیا. اب یہ سورہ نہیں ہے، دوسری سورے عورتوں کے نام سے موجود ہے. تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا؟ جو لوگ اسلام کے بارے میں بولتے رہتے نہیں، اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا، حق نہیں دیتا. ایک جمعہ پہلے، مارچ کا پہلا جمعہ یا اس سے پہلے کی جمعہ میں ہمارے جمعے کا بیان وہی تھا، اسلام ہی عورتوں کو حق دیا، یہی عنوان تھا ہمارا. وہ سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسلام ہی عورتوں کو حق دیا ہے. تو جو لوگ بولتے نہیں اسلام کے بارے میں عورتوں کو حق نہیں دیتا، اسلام جتنا حق دیا عورتوں کو اتنا حق کوئی اور مذہب نہیں دیا، دے بھی نہیں سکتا، دینے کے لیے ان کے پاس ہے بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کیا، سورہ عورتوں کے نام سے سورہ نازل کیا، اس کے اندر عورتوں کے مسائل بیان کیا. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال نہیں کھانا وہ بیان کیا. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی کے مسائل کو بیان کیا. جیسا مردوں کو پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے ویسا عورتوں کو بھی حصہ ملتا ہے، عورتوں کو بھی حصہ ہے. اب عورتوں کو جب پراپرٹی دی جاتی ہے تو احسان نہیں جتانا، وہ احسان نہیں ان کا حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ان کا اللہ نے جو رکھا ہے وہ ان کو حصہ ملتا ہے. اس کے علاوہ عورتوں کو پراپرٹی میں سے مال دے کر احسان جتانا نہیں چاہیے، وہ ان کا حصہ ہے جو اللہ مقرر کیا کلام مجید میں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس سے نکاح ہو سکتا، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اللہ بیان کیا. یہی آیت ہے. حرمت آج کے تراویح کے اندر پڑھی گئی تھی آیت یہ آخری رکعت میں، حرمت علیکم امہاتکم بناتکم اخواتکم وعماتکم وخالاتکم. ایک آیت راستے میں ان اللہ کان غفورا رحیما، یہ آیت پڑھی گئی تھی. تو بنیادی طور پر 3 قسم کے رشتے حرام ہیں. لمبی تھوڑی تفصیل ہے، ہمارے دسترخوان میں جب آئے گا تو تب بیان کریں گے. تیسرا پارہ چوتھا پارہ جب آئے گا تب تک وہاں بیان کریں گے. اب بنیادی طور پر 3 اصول یا ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے کچھ اصول سمجھیں. کون سے رشتے حرام ہیں اس کے سمجھنے کے لیے 3 قسم کے بنیادی طور پر رشتے ہوتے ہیں. ایک یا تو رشتہ ہوتا ہے خون کا، خاص بھیا خون سے رشتہ بن جاتا ہے. اب خاص میری بہن ہے، نکاح نہیں کر سکتے اس سے. چچا کی بیٹی ہے اس سے کر سکتے. وہ سارے مسائل یہاں ہیں آیت کے اندر ہے، تفصیل سے نہیں بول سکتا، میں وہی بول رہا ہوں. ایک رشتہ حرام ہے سو پہلا کون سا؟ خونی رشتہ. اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. خونی رشتہ کا مطلب کیا؟ خاص میری بہن ہے، میں نکاح نہیں کر سکتا اس سے. چچا کی بیٹی ہے، بڑی بھائی کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی، پھوپھا کی بیٹی، خالہ، ان سے ہو سکتا ہے. خاص میری بہن ہے نہیں ہو سکتا. تو یہ خون کا رشتہ ہے، خون سے رشتہ حرام ہوتا ہے. دوسرا کون سا؟ دودھ سے رشتہ بنتا ہے. دودھ سے رشتہ کو کیا بولتے ہیں؟ اسے دودھ سے جو رشتہ بنتا نہیں اسے بولتے ہیں رضاعت والا رشتہ. تو رضاعت والا رشتہ کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر ایک گاؤں والا ایک بچہ دودھ پی لیا، اس کی ماں کو دودھ نہیں آتا تھا، کسی اور گاؤں میں ان کے سگے رہتے تھے تو وہاں ایک عورت کو دودھ پلانے والی تھی. تو یہاں کا ایک بچہ دوسرے گاؤں میں ایک عورت کا دودھ پی لیا. اب اس عورت کا دودھ، اس عورت کو بھی ایک بچی تھی، وہ عورت ایک گاؤں کے بچے کو دودھ پلائی اور اس کی ایک بچی تھی اسے دودھ پلائی. اب اسے کیا بولتے؟ دودھ پلانے کو بولتے رضاعت، دودھ پلانا. اب یہ گاؤں کا بچہ دودھ پیا نہیں، دوسرے کی گاؤں کی عورت کا دودھ. اب اس کی خاص ایک بیٹی بھی تھی اسے.
اب تو اس کی خاص بیٹی اور یہ بیٹا دونوں رضاعی بھائی بہن ہو گئے، دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے، ایک ہی ماں کا دودھ پی رہے ہو۔ اب زندگی میں کبھی بھی آگے چل کر لائف میں یہ گاؤں کے بچے کو، یہ بچہ کونسے گاؤں کی عورت کا دودھ پیا کی اس کی بچی اور یہ گاؤں کا بچہ دونوں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اسے بولتے حرمت رضاعت۔ تیسرا رشتہ سمجھ میں آ گیا، پہلا خون سے رشتے حرام ہوتے، دوسرا رضاعت سے، رضا دودھ پینے سے، تیسرا رشتہ ہے مصاہرت، حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کا تو ہمارے ساس سسرے وغیرہ رہتے نہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ہماری ساس ہے نکاح نہیں کر سکتے، ہماری بیوی ہے، بیوی کی اور ایک ماں ہے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہی قرآن مجید میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ کس وقت میں ایک کو شادی کر لے کو آلریڈی اس کے گھر میں اور ایک بھان ہے بول کر دونوں کو ایک ہی دم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ بیوی مر گئی تو اب کہیں کو ہمارے ساس سسرے سے نکاح رشتہ توڑ لینا اچھے میاں ہے بول کر ان سے اور رشتہ بڑھانے کے لیے یہ بیوی مر گئی ہے، اب نکاح کرنا چاہیے، کیوں بھی ان کے گھر میں بچی بھی ہے بول کر اس کے مرنے کے بعد ان کی اور ایک بچی سے نکاح کرنا چاہے تو جائز ہو سکتا، ورنہ اس کے علاوہ ان بھی ہے تو اسے کر لے تو پھر اور ایک بچی بھی ہے تو دونوں کو ایک جمع کر تو نہیں کر سکتے ایسا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ایک دم دونوں بہنوں کو جمع کر رکھے بھی ہے، بہت سارے لوگ آج بھی اسے مثال کے طور پر بتانے کے لیے بھی ایسے لوگ کرکوچ ہے، وہاں یہاں وہاں کرکوچ ہے، پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تین رشتے حرام ہیں، خون سے رشتہ حرام ہوتا ہے، دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، تیسرا حرمت مصاہرت، سسرال والوں سے رشتہ سالی ہے نہیں کر سکتے، ان چلے گی تو کر سکتے ہیں ورنہ ایک ہی وقت میں نہیں کر سکتے، تو یہ تین رشتے حرام ہیں، ان سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور کس سے کر سکتے ہیں وہ تمام تفصیل موجود ہیں، کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جسے حرام کیا اسے حرام ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جن سے کرو بول رہا چچا کی بیٹی ہے، اماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، بڑیوا کی بیٹی، ان سے کر سکتے ہیں، ہوتا ہے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔